جو ہے نا وہ رش کریں گے۔ اور جو احادیث ہیں رسول اللہ کی، سبحان اللہ کہ نبی نہیں ہوں گے اس امت کے لوگ، بند ہے یہ سلسلہ، مگر فرمایا آئیں گے تو نبی رش کریں گے ان کو دیکھ کر، وہ دیکھ کر کہیں او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچ گئی۔ یہ ساری حدیثیں مفتی محمد شفیع صاحب نے جب قادیانیوں نے کہا کہ تم ختم نبوت کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے آ کر انعام ہی بند کر دیے؟ ختم نبوت سے بڑا نقصان ہوا کہ اللہ پچھلی امتوں کی عورتوں پر وہی نازل کرتا رہا، یہاں نیکوں کو کوئی نہیں۔ بڑا خطرناک سوال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیثیں دیکھو، انعام کوئی بند نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ملے گا اب نبی کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نبی کا آنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جو مانتے ہیں مومن رہ جاتے ہیں، باقی کافر ہو جاتے ہیں۔ اب امت صدمائے سے حضور کی بچ گئی، کوئی نیا نہیں آئے گا جس کو ماننے پر آدھے کافر رہ جائے، مومن امت ہی رہیں گے، آپ کے پیرو رہیں گے، مگر نیکیوں میں وہ نبیوں میں سے بھی آگے نکل جائیں گے اور نبی ان پر رش کریں گے۔ انعام نہیں حضور نے بند کوئی کیا، ٹائٹل روک دیا کہ اب نبی کا اعلان نہ کرے اور نہ لوگوں کو اس امتحان میں ڈالے کہ مجھے مانو نہیں تو کافر ہو۔ اگر بات لمبی بھی ہوگی تو معاف کریں، بات یہی ہے، لذیذ بود حکایت دراز ترگو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کی اولاد کی ہو، اس کے ساتھیوں کی، اس سے مزیدار کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ یہ جب چھٹ جاتا تو پھر لذیذ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خادموں میں شمار کرے، ہم ان کے خاکے پابند ہیں۔ وہاں تک ہم نے کیا پہنچنا، یہی دعائی ہماری اللہ قبول کر لے کہ قیامت کا دن ہو اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دست شفقت رکھ دیں کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، معاف فرما۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، یہی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ باقی جو نامراد ظلم اور زیادتی میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے آخری بات اس موضوع سے متعلق کی جو کربلا ہے کہ حضرت امام ابراہیم نخعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان کے بارے میں بے حجر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں میرا رائی برابر بھی دخل ہوتا اور اللہ تعالیٰ میرے جنت میں جانے کا فیصلہ بھی کر دیتا تو میں کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے نہ جاتا، کس منہ سے حضور کو دیکھتا، اور حضور اگر پوچھتے کہ میرے بچے کے قتل میں تم نے حصہ لیا اور کہتے میں اس جنت میں جانا منظور نہ کرتا، اتنا بڑا جرم ہے۔ مگر کئی نامراد جو ہے نا وہ آپ وکالت کر رہے ہیں، اور جیسے سید ابوبکر غزنوی نے کہا یار تمہیں ممبر بھی ملا تو حسین کے نانے کا ملا، جہاں تم یزید کی وکالت کرتے ہو کہ سیدنا یزید تھا، خبیثوں کسی اور کا ممبر تلاش کر دیتے، حسین کے نانے کا ممبر اور استعمال کر رہے ہیں اس کے قاتلوں کے لیے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ظلم عظیم کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ اس ظلم کو جائز ثابت کر رہے ہیں۔ توبہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔